السلام علیکم، میرا نام محمد سعید ہے اور آج ہم اگلا لیکچر پڑھ رہے ہیں سیکنڈ ایئر کی پاک اسٹڈی کا چیپٹر نمبر 5 ہے پاکستان کا حکومتی ڈھانچہ اور اچھا نظام حکومت۔ پچھلے لیکچر میں نے بات کر دی تھی انتظامیہ کے حوالے سے اہم عہدیدار۔ اب ہم بات کر رہے ہیں سپریم کورٹ کی، پاکستان کی جو سب سے بڑی عدالت ہے سپریم کورٹ۔ پاکستان میں سب سے بڑی عدالت جو ہے وہ سپریم کورٹ ہے، جس کا صدر دفتر یعنی ہیڈ آفس جو ہے وہ اسلام آباد میں ہے۔ اس کے 4 اور اس کی برانچز ہیں، ہر صوبے کے اندر اس کی ایک ایک برانچ ہے، ہر صوبائی دارالحکومت کے اندر، جس طرح لاہور، کراچی، کوئٹہ اور پشاور، اس کی 4 برانچز ہیں۔ اس کے علاوہ اس کا جو سپریم کورٹ کا جو چیف جسٹس ہوتا ہے، اس کا انتخاب صدر پاکستان کرتا ہے۔ اس کے علاوہ دوسرے جو جج ہیں اس کا انتخاب جو ہے وہ جوڈیشل کونسل یا پارلیمانی کمیٹی کی سفارش پر کرتا ہے، وہ بھی کرتا صدر پاکستان ہی ہے، لیکن دیگر ججوں کا جو تعداد ہے ان کا تعین جو ہے وہ نیچے ایک جوڈیشل کونسل ہے وہ کرتی ہے، جس کے مشورے سے صدر جو ہے ان کا انتخاب کرتا ہے۔ ویسے میں بتا دوں کہ ہر سرکاری ملازم کی جو میکسیمم ایج لیمٹ ہے جاب کرنے کی وہ ہے 60 سال۔ 60 سال کے بعد ہر شخص نے جو سرکاری ملازم کسی بھی عہدے پر ہو اس کو ریٹائرڈ ہونا ہوتا ہے۔ لیکن میں سیاسی سربراہ کی بات نہیں کر رہا، گورنمنٹ ملازم کی، انتظامی سربراہ کی۔ تو اس گورنمنٹ ملازم میں سپریم کورٹ کے جو ججز صاحبان ہیں ان کی ایج سب سے زیادہ ہے، ان کو 65 سال کی عمر تک جو ہے اپنا کام کرنے کی اجازت ہوتی ہے۔ یہ 65 سال کی عمر تک جو ہے یہ بطور جج اپنے فرائض سر انجام دے سکتے ہیں۔ اس کے بعد بات کرتے ہیں سپریم کورٹ کے اختیارات۔ سپریم کورٹ کے جو اختیارات ہیں وہ کن کن چیزوں پر ہیں؟ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ سپریم کورٹ کے پاس جو اختیارات ہیں، ان کے پاس بنیادی سماعت کا اختیار، جو ان کی بیسک جو ان کے پاس اختیار ہے وہ ہے وفاق اور صوبوں کے درمیان جو بھی امور ہیں ان کے فیصلہ کرنے کا اختیار جو ہے وہ سپریم کورٹ کے پاس ہوتا ہے۔ وفاق اور صوبے کے درمیان جو جھگڑے ہوتے ہیں، جو جن امور پر اختلافات ہوتے ہیں ان پر، یا ایک صوبے کے دوسرے صوبے کے درمیان جو اختلافات ہوتے ہیں، جو ان کے امور ہوتے ہیں، ان کے درمیان سماعت کا اختیار بھی جو ہے۔ سماعت سے مراد سننا، اور سننے سے مراد یہ ہے کہ کسی بھی ڈسپیوٹ کو، کسی جھگڑے کو، کسی بات کو سننے کے بعد اس کا فیصلہ کرنا، اس کو ہم سماعت کہتے ہیں۔ تو بنیادی سماعت کا ایک اختیار ہوتا ہے سپریم کورٹ کے پاس۔ اس کے بعد ہوتا ہے اپیلوں کی سماعت کا اختیار۔ اپیل جو ہے لفظ التجا گزارش سے نکلا ہے، تو یعنی جو ماتحت عدالتیں ہیں، جو ہائی کورٹ کی ہیں، ہر صوبے کے اندر ایک ہائی کورٹ ہوتی ہے۔ ہائی کورٹ جن مقدمات کے فیصلے سناتی ہے، اور جو فیصلہ آتا ہے اس فیصلے پر اگر کسی فریق کو، ان میں جو فریق ہوتے ہیں، کسی کو اس فیصلے پر کوئی اعتراض ہوتا ہے تو اس کی اپیل، التجا جو ہے، ریکویسٹ، گزارش، درخواست جو ہے وہ کر سکتا ہے سپریم کورٹ میں۔ تو سپریم کورٹ کے پاس تمام جو پاکستان کی ہائی کورٹس ہیں، ان ہائی کورٹس کے جتنے فیصلے ہوتے ہیں ان فیصلوں کے خلاف اپیل کا، یہ سماعت کا، اس کو سننے کا اختیار جو ہے یہ بھی سپریم کورٹ کے پاس ہوتا ہے۔ اس کے بعد سپریم کورٹ کے بعد جو ہے ایک مشاورتی اختیار بھی ان کے پاس ہوتا ہے۔ قومی اہمیت کے معاملے پر کسی بھی قسم کے جو پرابلم ہوتے ہیں، مسئلے ہوتے ہیں، تو صدر پاکستان سپریم کورٹ سے مشورہ طلب کر سکتا ہے۔ مشورہ جو بھی دیا جائے گا تو اس مشورے کا صدر جو ہے پابند نہیں ہے کہ وہ لازمی اس پر عمل کرے، وہ ان سے ایک رائے لے لے گا، اس کے بعد وہ اپنا فیصلہ اپنی مرضی سے کر سکتا ہے۔ اس کے بعد نگرانی کا اختیار، جتنی بھی سپریم کورٹ کے نیچے ہائی کورٹس ہیں ان تمام ہائی کورٹس کی نگرانی کا اختیار بھی جو ہے یہ سپریم کورٹ کے پاس ہوتا ہے۔ سپریم کورٹ کا جو چیف جسٹس ہے تمام ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے تقرر کے لیے صدر کو مشورہ دیتا ہے، اور صدر اس مشورے کا پابند ہوتا ہے کہ وہ لازمی اس مشورے پر وہ عمل کرتا ہے کہ ہائی کورٹ کا چیف جسٹس کس کو لگایا جائے۔ یہ ہمارا الگ ایک شعبہ تھا۔ اس کے بعد ہم پیچھے میں پڑھی تھی ہمارے پاس جو وفاقی حکومت کی تنظیم تھی، ہم اب پڑھ رہے ہیں اس کے ساتھ ہمارا جو اگلا ترتیب ٹاپک ہے وہ ہے صوبائی حکومت کی تنظیم۔
لیکن جس طرح ہم نے وفاقی انتظامیہ کے بارے میں پڑھا تھا، وفاقی اور صوبائی انتظامیہ کی جو تنظیم ہے، جو نظام ہے، تقریباً کافی ملتا جلتا ہے، تقریباً سیم ہے۔ اس میں چند ایک باتیں تھوڑی سی وفاق سے مختلف ہیں۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں صوبائی گورنر کی۔ جس طرح وفاقی حکومت کے اوپر ایک صدر ہوتا ہے، صدر جو پورے ملک کا سربراہ ہوتا ہے، تو اسی طرح ہر صوبے کے اوپر بھی ایک سربراہ ہوتا ہے جس کو ہم گورنر کہتے ہیں۔ گورنر پورے صوبے کا سربراہ ہوتا ہے، اس کے پاس تمام قانونی اختیارات ہوتے ہیں اور ہنگامی حالات میں یہ صوبے کو کنٹرول کر سکتا ہے اور ہر طرح کی اس کے پاس پاور ہوتی ہے۔ صوبائی گورنر کا جو ہے اس کی تقرری جو ہے یہ صدر پاکستان کرتا ہے۔ اس کی کوئی لمٹ نہیں ہوتی، جس طرح صدر پاکستان کی لمٹ ہے 5 سال کے لیے صدر منتخب ہوتا ہے، لیکن گورنر کی کوئی لمٹ نہیں ہوتی، جب تک صدر چاہے وہ صدر یہ گورنر رہ سکتا ہے۔ یہ صوبائی اسمبلی کا اجلاس طلب کر سکتا ہے، اس سے خطاب کر سکتا ہے اور وزیر اعلیٰ کے مشورے سے جو ہے اس کابینہ کو برخاست کر سکتا ہے، اسمبلی کو توڑ سکتا ہے، آرڈیننس جاری کرتا ہے اور ہنگامی حالات میں صوبے کی یہ مکمل نگرانی کرتا ہے۔ اس کے بعد آتا ہے وزیر اعلیٰ۔ جس طرح ہماری وفاقی حکومت کا سربراہ وزیر اعظم ہوتا ہے، اسی طرح صوبے کی حکومت کا جو سربراہ ہوتا ہے، حکومت کا سربراہ جو ہوتا ہے وہ وزیر اعلیٰ ہوتا ہے۔ وزیر اعلیٰ جو ہے یہ اس کو صوبائی اسمبلی اس کو منتخب کرتی ہے 5 سال کے لیے جب تک کابینہ ہے، اور یہ پھر جس طرح وزیر اعظم اپنے وزیر جو ہے منتخب کرتا ہے وفاقی لیول پر، اسی طرح وزیر اعلیٰ جو ہے یہ صوبائی لیول پر اپنے وزراء کا انتخاب کرتا ہے۔ وزیر اعلیٰ کے معاون ایک چیف سیکرٹری ہوتا ہے جو انتظامی لحاظ سے صوبے کا سربراہ ہوتا ہے، اور یہ اس کو وزیر اعلیٰ کو اس کی معاونت کرتا ہے، اس کو مشورے دیتا ہے، اور پورے صوبے کی انتظامیہ کا جو کنٹرول ہوتا ہے وہ بھی وزیر اعلیٰ چیف سیکرٹری کے ذریعے پوری انتظامیہ کو کنٹرول کرتا ہے اور اپنی کارکردگی کو بہتر بناتا ہے۔ وزیر اعلیٰ اپنی صوبائی کابینہ میں اپنی کابینہ کو اپنی وزارت سے متعلق جو ہے وہ جواب دہ ہوتا ہے، اپنے کام سے متعلق، اپنی کارکردگی سے متعلق اس کی بات کرتا ہے۔ وزیر اعلیٰ جس کابینہ کو منتخب کرتا ہے، اپنے وزیروں کو، صوبائی وزیروں کو، تو اس کو ہم کابینہ کہتے ہیں۔ نیچے اگلا ٹاپک ہمارا کیا ہے وہ ہے کابینہ۔ ہر صوبے میں ایک صوبائی کابینہ ہوتی ہے جس میں جو ہے جس کا ارکان وزیر اعلیٰ خود اپنی مرضی سے کرتا ہے۔ اس میں ہر محکمے کا ایک وزیر ہوتا ہے، صوبائی وزیر کہلاتا ہے۔ وزیر اعلیٰ کو محکمے کی پالیسیوں اور کارکردگی سے متعلق یہ کابینہ جو ہے یہ اپنا آگاہ کرتا ہے، کابینہ کے جو لوگ ہوتے ہیں وزیر اعلیٰ کرتا ہے، اور محکمے کا سربراہ ہونے کی وجہ سے وزیر اعلیٰ کے سامنے یہ جواب دہ بھی ہوتا ہے۔ اب آپ بات کرتے ہیں اس کے نیچے جو کابینہ کے اندر جو کیٹیگری ہے وہ ہے کہ انتظامی ہیڈ کون ہے، چیف سیکرٹری۔ ہم پہلے بتا چکے ہیں وزیر اعلیٰ پورے صوبے کا انتظامی سربراہ ہوتا ہے، اس کے معاون ایک چیف سیکرٹری ہوتا ہے۔ اب ہم چیف سیکرٹری کو الگ سے ڈسکس کرتے ہیں۔ ہر وزارت میں جس طرح وفاقی وزارت میں ہر وزارت میں ایک بڑا عہدیدار انتظامی سیکرٹری ہوتا ہے، یہاں بھی ہر وزارت میں صوبے کے اندر ایک سیکرٹری ہوتا ہے۔ ان تمام سیکرٹریز کے اوپر ایک چیف سیکرٹری ہوتا ہے جو وزیر اعلیٰ کی معاونت کرتا ہے۔ چیف سیکرٹری کے نیچے جتنے بھی شعبے آتے ہیں، جس طرح پیچھے پڑ چکے ہیں وفاقی حکومت کے اندر اس کے نیچے ڈویژن نہیں ہوتی، جس طرح صوبے وفاقی حکومت کے اندر وزارت کے بعد ڈویژن ہوتی ہے، اس میں صرف ڈویژن کا شعبہ مس ہے، باقی ترتیب ساری وہی ہے۔ کیا اس میں ترتیب ہے کہ اس کے نیچے ونگ ہوتا ہے، وزارت کے بعد ونگ ہوتا ہے، ونگ کے بعد برانچ ہوتی ہے، برانچ کے بعد سیکشن ہوتا ہے۔ تو ان تمام جو اس کے اوپر ہیڈ ہیں، سیکرٹری، ایڈیشنل سیکرٹری، ڈپٹی سیکرٹری، سیکشن سیکرٹری، سیکشن آفیسر، اور اس میں جو ماتحت دفاتر ہیں، خود مختار اور نیم خود مختار جو دفاتر ہیں، ان تمام کا جو ہیڈ ہوتا ہے وہ چیف سیکرٹری ہوتا ہے۔ چیف سیکرٹری جو ہے یہ
صوبے کا افسر شاہی کا سینئر ترین آفیسر ہوتا ہے، یعنی ان تمام کا اوپر یہ مین ہیڈ کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ کابینہ، صوبائی کابینہ کا وہ سیکرٹری ہوتا ہے، اس کے فیصلوں پر عمل درآمد کے لیے ذمہ دار ہوتا ہے، تمام چیف سیکرٹریوں کی کمیٹی کا وہ چیئرمین بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہر محکمے کا سیکرٹری براہ راست چیف سیکرٹری کے ماتحت ہوتا ہے اور اپنے اپنے وہ محکمے کی کارکردگی جو ہے وہ چیف سیکرٹری کو بتاتا ہے۔ یہ تو اگر پورے صوبے میں وزیر اعلیٰ کے معاون خصوصی ایک چیف سیکرٹری۔ اب ہم بات کرتے ہیں ہر وزارت کے اندر ایک سیکرٹری ہوتا ہے، یہ 20ویں گریڈ کا سرکاری ملازم ہوتا ہے۔ ایک فرق یاد رکھنا ہے آپ نے کہ وفاق کے اندر جو سیکرٹری کا گریڈ تھا وہ 22واں تھا، یہاں پر جو ہائیسٹ گریڈ ہے وہ سیکرٹری کا وہ 20واں ہے۔ تو صوبائی وزارت میں جو سیکرٹری ہوتا ہے وہ 20ویں گریڈ کا سرکاری ملازم ہوتا ہے، اس کا بھی وہی کام ہوتا ہے جو وفاقی سیکرٹری کا ہوتا ہے وزارت کے اندر، یعنی یہ وزارت سے متعلق جو ہے پالیسیاں بناتا ہے، اپنے وزارت کے اپنے وزیر سے مل کر اس کو مشورے دیتا ہے، پالیسیاں بناتا ہے، یہ اپنی وزارت اور یہ وزیر اعلیٰ کے درمیان رابطے کا کام کرتا ہے، پالیسیاں بناتا ہے، ان کو لاگو کرتا ہے، اور اپنی وزارت کا یہ مکمل انتظامی امور کے لحاظ سے یہ اس کا سربراہ کہلاتا ہے۔ اچھا، اس کی مدد کے لیے نیچے یہ لوگ لگائے گئے ہیں، سیکٹری نیچے اس کے نیچے ماتحت ایڈیشنل سیکٹری ہے، ڈپٹی سیکٹری ہے، اور یہ سیکشن آفیسر ہیں، یہ ان کے ذریعے اپنے پورے جو صوبے کے اندر اپنی اپنی وزارت کے اندر یہ مکمل کام کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ آ جائیں ایڈیشنل سیکرٹری، اس کا آپ ایک گریڈ کم کر لیں، یہ 20واں گریڈ ہے، یہ 19واں گریڈ ہے۔ 19واں یہ ایڈیشنل سیکرٹری جو ہے یہ اپنے ونگ کا انچارج ہوتا ہے۔ میں نے پہلے آپ کو بتایا تھا کہ ہر دیکھیں انتظامی امور کو ایسا طریقے سے چلانے کے لیے ہم ایک وزارت کو کئی حصوں میں ڈیوائیڈ کر کے اس کو بہتر طریقے سے چلا سکتے ہیں۔ تو یہ اس طرح ایک چین بنائی جاتی ہے تاکہ ہر جگہ سے ہر بندہ اپنے اپنے ایریا میں کام کرے گا اور اپنے جو اوپر افسر کو اس کی رپورٹ بھیجے گا اور ان سے احکامات لے کر نیچے احکامات آگے پہنچائے گا۔ تو یہ چین ہے۔ تو آگے سیکرٹری وزارت کے اندر ہوتا ہے، تو وزارت کو آگے جو ہے کئی ونگ میں ڈیوائیڈ کر دیا گیا ہے، مختلف ونگ بنا دیے گئے ہیں، ہر ونگ کے اندر جو ہے اس کا جو سربراہ ہوتا ہے وہ ایڈیشنل سیکرٹری ہوتا ہے۔ ایڈیشنل سیکرٹری جو ہے وہ سیکرٹری کی مددگار ہوتا ہے، اپنے ونگ کی کار کا ذمہ دار ہوتا ہے، گریڈ 19 کا یہ آفیسر ہوتا ہے، اور اپنے سیکرٹری سے احکام وصول کر کے نیچے بھیجتا ہے اور نیچے سے رپورٹس وصول کر کے اوپر بھیجواتا ہے۔ اس سے نیچے برانچ کا ہیڈ ہے ڈپٹی سیکرٹری، یہ عموماً گریڈ 18 یا 19 کا بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، کسی اور محکمے سے یہ لایا جا سکتا ہے۔ تو یہ گریڈ 18 یا 19 کا ہوتا ہے، یہ اپنی برانچ کی کارکردگی کا ذمہ دار ہوتا ہے، اپنی برانچ کو چلاتا ہے، اپنے شعبے کی برانچ ہے اس کا یہ ذمہ دار ہوتا ہے، اور یہ بھی نیچے سے رپورٹ لے کر اوپر ایڈیشنل سیکرٹری کو بھجواتا ہے اور اوپر سے آرڈر لے کر اپنے نیچے تمام سیکشن آفیسرز تک یہ پہنچاتا ہے۔ یہ کسی بھی پالیسی کا حصہ نہیں ہوتا، اس میں شامل نہیں ہوتا، یہ اس کا کام صرف جو ہے یہ اپنے برانچ کو چلانا ہے اور اوپر سے آرڈر لے کر نیچے بھیجنے ہیں اور نیچے سے رپورٹس لے کر وہ بھجوانی ہوتی ہیں۔ اس کے بعد آتا ہے سیکشن آفیسر۔ سیکشن آفیسر گریڈ 17 یا 18 کا سرکاری ملازم ہوتا ہے، یہ اپنے سیکشن کا ذمہ دار ہوتا ہے اور اپنی تمام تر کارکردگی رپورٹ اوپر بھجوانے کا پابند ہوتا ہے۔ یہ ہماری تھی صوبائی کابینہ۔ نیکسٹ اگلے لیکچر میں ہم بتائیں گے صوبائی مقننہ کے اختیارات کے بارے میں۔ صوبائی مقننہ کیا، جس طرح ہمارے پاس ایک مین ملک کے اندر مقننہ ہے، تو اسی طرح صوبے کی بھی اپنی ایک مقننہ ہے جس کو ہم قانون ساز ادارہ کہتے ہیں، اس کو ہم قانون سازی کی جس کو ہم اختیارات دیتے ہیں اس کو ہم مقننہ کہتے ہیں۔ آپ کسی بھی قسم کی کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو تو آپ کوشچن پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ حافظ۔